یہ کام ہماری عادتیں بنانے والا، ہماری زندگی میں بدلاؤ لانے والا، ہمارے دل کا تعلق رب کریم سے جڑوانے والا بہترین کام جو صحابہ کرام نے کیا، اپنے آپ کو بدلا، رب کریم سے ایسا تعلق جوڑا اور ایسی زندگی میں اپنی زندگی میں عادت بنائی کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ کوڑے پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، لیکن بلال کی زبان سے کلمہ نہیں ہٹ رہا۔ ایسے ایمان کو مضبوط بنایا، ایسے کلمہ کا اپنے آپ کو عادی بنایا، مارے جا رہا ہے، ایمان میں بدلاؤ نہیں آ رہا، اللہ سے تعلق میں بدلاؤ نہیں آ رہا، ایمان کے اندر میں کوئی فرق نظر میں نہیں آ رہا، مارنے والے تھک جاتے ہیں، مار کھانے والا ہنس رہا ہے۔ 1000 مرتبہ بلال کا واقعہ سنا رضی اللہ تعالیٰ، وہ چھڑی مار رہا ہے، کوڑے مار رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا بلال تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، تم ہنسے جا رہے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا تھا بازار میں کبھی مٹی کا مٹکا لینے گئے ہو؟ کہا ہاں گیا ہوں۔ کہا خریدنے سے پہلے اس کو برابر ٹھوکتے ہو، دیکھتے ہو کہیں پھٹا تو نہیں، کہیں نقصان والا تو نہیں؟ کہا کہ ہاں میں برابر دیکھتا ہوں۔ کہا کہ اللہ مجھ بلال کو خرید رہا ہے، ڈول بجا بجا کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں بلال میرا کچا تو نہیں ہے، کہیں میرے بلال کے ایمان میں بدلاؤ تو نہیں آ رہا، اللہ مجھے خریدنے پہ تلا ہوا ہے، دشمن کوڑے مارے جا رہے ہیں، بلال زبان سے کہہ رہے احد احد، کرنے اور دھرنے والی ذات اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حالات آئے، پریشانیاں آئی، بیماریاں آئی، دنیا والوں کی طرف سے پریشانیاں آئی، صحابہ ڈگمگائے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیات میں سے ہے، اللہ کی نیک بندی ہے۔ دشمنوں نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، ان 4-5 آدمی نے مل کر کے زنیرہ کو گھیر لیا۔ ابو جہل بڑا بدماش، اس نے کہا اس کو گھسیٹ کر میدان میں لاؤ۔ زنیرہ کو گھسیٹ کر میدان میں لایا گیا۔ ابو جہل کہنے لگا زنیرہ توحید کو چھوڑ دے، رسالت کو چھوڑ دے، محمد کے کلمے کا انکار کرنے والی بن جا، اللہ کو نہ ماننے والی بن جا۔ زنیرہ نے کہا تھا اے ابو جہل، جس ایمان کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس رب کی محبت کو میں نے اپنے دل میں اتارا ہے، جس نبی کا میں نے دامن پکڑا ہے، اس کی محبت میرے رگوں پہ میں خون کے قطرے قطرے کے اندر میں رسا بسا ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو میرے اندر سے کبھی نہیں نکال سکتا۔ ابو جہل نے کہا کہ زنیرہ ابھی بھی سدھر جا، سمجھ جا، ورنہ تیری آنکھوں کے اندر نیزے ڈال کر ختم کر دوں گا۔ زنیرہ نے کہا تھا فقضی ما انت قاض، اے ابو جہل جو تو کرنا چاہے کر لے، جتنی پریشان کرنا چاہے کر لے، بدن کے پرزے تو الگ کر دے، میرے اندر کا آیا ہوا ایمان دنیا کی کوئی طاقت کبھی نہیں نکال سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل نے حکم دیا کہ ادھر آ، نیزہ لے کر اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے، یہ اندھی ہو جائے گی، در در کی ٹھوکریں کھائے گی، لوگوں سے جا کر کے ٹکرائے گی، تب جا کر اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ دشمن آیا ہے، نیزہ زنیرہ کی آنکھ میں ڈال دیا، اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا۔ میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، ذرا اچانک انگلی بھی اگر آنکھ میں چلی جاتی ہے، پورا بدن میں کب کبھی آ جاتی ہے۔ ذرا سوچو اس کلمے کے لیے، دین محمدی کے لیے، جب زنیرہ کی آنکھ میں اس دشمن نے نیزہ مارا ہوگا، اس کے بدن کا کیا حال بنا ہوگا۔ نیزہ مارا،
ایک آنکھ پھوڑی ابو جہل نے کہا زنیرہ ابھی بھی موقع ہے، سمجھ جا، چھوڑ دے۔ زنیرہ نے کہا جتنی تکلیف دینا ہے دے لے، فقضی ما انت قاض، تجھے جو فیصلہ سنانا ہے سنا لے، کوئی بھی طاقت میرے ایمان کو نہیں ہٹا سکتی ہے۔ ایسا ایمان بناتا۔ آنکھیں پھوڑ دی۔ پھر زنیرہ نے ایک جملہ کہا، اے ابو جہل، میرا وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں لاکھوں نہیں کروڑوں سے کروڑوں آنکھیں بنانے والی ذات، جو آنکھیں دینے والی ذات ہے، مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے ضرور میری آنکھیں دوبارہ واپس عطا فرمائے گا۔ آنکھیں پھوڑ دی۔ ابو جہل نے کہا اس کی نگرانی کرو، دیکھتے ہیں اس کو کون آنکھیں واپس دیتا ہے۔ رات بھر نگرانی کی گئی۔ صبح فجر کے موقع پر اذان کی آواز آئی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ سارے دشمن قریب آئے۔ کہا کیا ہوا زنیرہ؟ کہ دیکھ لو ذرا میری طرف، اس اللہ نے میری آنکھیں دوبارہ مجھے واپس عطا فرمائی۔ کہا کس نے دی تجھے؟ اللہ خالق کل شیء، اس رب نے مجھے عطا فرمائی جو میرا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، جو میرا بھی خالق ہے، تیرا بھی خالق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کے اوپر میں وکالت کرنے والا، بھروسہ دلانے والا، اپنے آپ کا آرڈر چلانے والا بہترین میرا رب ہے، جس رب نے مجھے دوبارہ آنکھیں عطا فرمائی۔ ابو جہل اتنا نہیں، پہلے میری آنکھ تھی سامنے والی دیوار میں دیکھ سکتی تھی، اب تو میرے اللہ نے ایسی زبردست مجھے آنکھ عطا فرمائی ہے کہ میں یہاں کھڑی کھڑی قیصر و کسریٰ کا محل دیکھ رہی ہوں۔ ایسا ایمان، کیسا ایمان زندگی میں بنایا۔ حالات آئے، ایمان میں بدلاؤ نہیں آیا۔ ہمارا حال ایمان کا کیا ہے؟ ایک کپ چائے کے اوپر میں ایمان والا اپنی ضمیر بیچ دیتا ہے۔ کسی پارٹی کی طرف سے 2 روپے زیادہ کیا مل گئے، اپنے ووٹ کو دشمنوں کے حق میں کر دیتا ہے۔ یہ دین ہے، خالی یہ نہیں، یہ سب کچھ دین ہے۔ ہر معاملے میں اپنا حق صحیح ادا کرو، صحیح لائن پہ آؤ، اور اپنے اندر کا ضمیر، اندر کا ایمان 2 کوڑی 2 روپے کے خاطر بیچ مت ڈالو۔ میرے نبی نے اس امت کو یہ سبق سکھایا ہے۔ حالات آ جائیں، اللہ کا گھر مت چھوڑو۔ بیماری آئی گھایوں پر، ہمارے جانوروں پر، یہاں نہیں پورے سب جگہ پر آئی، ایسی کارگزاری آئی۔ الحمدللہ اپنے اس علاقے میں یہاں قریب میں سے تو نہیں آئی، لیکن دور دور سے بھی ایسا جو ہے، ایسے جاہل علاقوں میں سے کارگزاری آئی کہ جب بیماری گھر میں آئی، لوگوں نے 2 دن نمازیں پڑھی، دعائیں کی، گھر میں طبیلے میں جا کے دیکھا وہ پھولنے کم نہیں ہوئے، مر گئی گائے، بھینس مر گئی۔ مول صاحب کے پاس جا کے تعویذ بنوایا، اپنے اپنے جو ہے پنڈالوں میں اور طبیلوں کے اندر میں تعویذ لٹکایا۔ 4 دن لٹکایا، پھر بھی گائے مر گئی دوسری۔ کہا نماز سے کچھ نہیں ہوا، تعویذ سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایسے ایمان والوں کی کارگزاریاں، کلمہ پڑھنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر میں ایمان لانے والے، ایسی کارگزاریاں آئی کہ انہوں نے اللہ کا گھر بھی چھوڑا، دین کا راستہ چھوڑ دیا، مندروں کی دہلیز پر جا کر لال دھاگے اور مرچی لا کر کے لگایا، اور ایسا کہ کوے کا بیٹھنا اور ڈال کا ٹوٹ جانا صحیح ہوا۔ بہت سارے لوگوں کے ایمان میں کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ کارگزاری لیجیے آپ، خالی بنانے والی بات نہیں، ہاں ہر جگہ پر ایسی کارگزاریاں بنی۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان، یہ دعوت تبلیغ والی محنت،
ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے عطا فرمائی، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئے گی اور بیماریاں آئے گی، ہر حال کے اندر میں اپنے ایمان پہ ڈٹے رہو، جمے رہو، دین پر اپنے آپ کو چلانے والے بن جاؤ اور خیر کے کام کے ایسے عادی بن جاؤ، کتنے بھی حالات آ جائے ہم اپنی جگہ سے ڈگمگائیں گے نہیں۔ آخری زمانہ ہے، فتنوں کا دور دورہ ہے، دن بدن بڑھتے ہوئے فتنے نظر میں آ رہے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں، یہ بھرم اپنے دل و دماغ میں سے نکال دے، یہ قرب قیامت ہے، فتنے اور بھی زیادہ بڑھنے والے، دجال اور بھی زیادہ دنیا میں آنے والے، جو قبر کے قریب جاؤ گے ایسے قیامت کے نظارے دیکھتے چلے جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانہ آنے والا ہے، ایسا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، مارکیٹوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، حلال اور حرام کا پتہ نہیں چل رہا، جائز ناجائز کا پتہ نہیں چل رہا، بورڈ لگا دیا بجاج کی طرف سے 0 کے اندر میں آپ کو جو ہے ویاز 0% پر دیا جائے گا۔ یہ بتانے کے دانت الگ ہیں اور اندر میں کرنے کے چبانے کے دانت الگ ہیں۔ یہودیوں کی اسکیمیں ہیں، میرے نوجوان طبقے میرے آپ سے گزارش ہے ان کے چکروں میں نہ آوے، ان کے فندے میں نہ پھنسے، یہ آخری زمانہ ہے، جائز ناجائز کا پتہ نہیں چلے گا، حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، سماج میں ناک اونچی رکھنے کے لیے میرے بھائیوں کوئی ایسا راستہ کبھی مت اپنانا کہ جس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے نبی کو کل منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ علماء کرام سے رابطہ کریں، مفتیان اعظام سے رابطہ کریں، بڑا مدرسہ اللہ نے علاقے میں دیا ہے، جا کر کے پوچھے ایسی چیز ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، کیا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسکیموں پہ اسکیمیں، الگ الگ لالچ میں پھنسا کر آج ہمارے اندر کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی محنتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کو معلوم ہے یہ حرام کھائے گا اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، ان کو معلوم ہے یہ حرام کھائے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، یہ حرام کھائے گا اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں کھلے عام حرام لا کر نہیں رکھا بلکہ ایسی اسکیموں کو دنیا میں مارکیٹوں میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جس کے نتیجے میں ایمان والا پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے، ایسا پھنس رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، صبح میں اٹھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، شام کو اس کا جنازہ نکلے گا تو کفر کی حالت میں نکلے گا۔ یہ زمانہ ہے، فتنوں کا دور دورہ ہے، سنبھل کر حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دعوت برکاتہم العالیہ بار بار امت کو کہہ رہے ہیں، سنبھل کر پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ذرا اپنے دامن کو بچائے رکھنا، ایسا سمجھ کر چلو گویا کانٹے چاروں طرف میرے قریب میں ہیں، کہیں کانٹا میرے کپڑے کو لگ نہ جائے، میرے بدن کو چوپ نہ جائے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ جیسے کانٹے والے راستے پر سنبھال کر کے چلا کرتے ہو، دنیا کے ہر راستے میں سنبھل کر چلا کرو۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کا خالی ایک بات لے کے بیٹھ مت جاؤ، آگے بڑھو، سمجھداری سے کام لیا کرو، جو بھی کرنا ہے علماء کرام مفتیان اعظام کے ماتحتی میں کرو، دین آسان ہے، جو بھی کرنا ہے راستہ شریعت کا علماء بتائیں گے، اسی راستے پر کر لو، اللہ دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی اللہ پاک خیر مقدر فرما دے گا۔ یہ دعوت کا کام ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، خیر کے کام کے عادی بن جاؤ، اعمال کے پابند بن جاؤ، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، دعوت کے کام میں نکل کر خالی رسمن
اور رجسٹروں میں خالی نام چڑھانے کے لیے میرے 2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ہیں، میرے 8 مہینہ چلے لگ گئے ہیں، اور میں نے تو یہ کیا اور میں تو یہ کرتا ہوں، یہ خالی نام چڑھانے کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا۔ ایسا کرو کہ اعمال کے پابند بن کر خیر کے کام کے عادی بن جاؤ۔ میری مسجد میں میرا ذمہ دار ہو یا نہ ہو، مجھے یہ کام کرنا سو کرنا ہے۔ میرے گھر میں میرا باپ ہو یا نہ ہو، مجھے یہ کام کرنا سو کرنا ہے۔ مجھے کوئی کہے نہ کہے، میرے نبی نے کیا ہے، کوئی مجھے کہے نہ کہے، مجھے ہر حال میں کرنا سو کرنا ہے۔ ایسی عادت زندگی میں بنا لو، پھر دیکھو سجدے میں مزہ آئے گا، دعاؤں میں مزہ آئے گا، اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا۔ 3 دن کے اندر میں اللہ زندگیوں کو بدلتا ہوا نظارہ دکھائے گا۔ یہ جب ہوگا جب یہ کام کو ہم صحیح معنی میں سمجھنے والے بنیں گے۔ 4 مہینوں پہ 4 مہینے لگا کے آئے، 4 دن کی چاندنی نظر میں آئی، اعمال چھوٹ گئے، نمازیں چھوٹ گئی، اذان کی عظمتیں نکل گئی۔ کہا بھائی 4 مہینے نہیں لگے؟ اچھا بہت ٹائم ہو گیا، 2012 میں لگائے تھے، ابھی تک پھر میرے دوبارہ جماعت میں ٹائم نہیں لگایا۔ کہ اس ٹائم پہ لگائے لیکن لگے نہیں رہے، آنے کے بعد 4 دن لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکل گیا، اس لیے کہ اپنے اعمال کے عادی نہیں بنے ہیں۔ اس بات کو بس آج کا ہمارا یہی سبق کہ خیر کے کام کے عادی بن جاؤ۔ ہماری یہ جان، ہمارا یہ مال اللہ کی امانت ہے، ایک طرف امانت ہے اور ایک طرف اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کرو۔ تندرستی ہے، اللہ کے راستے میں لگاؤ، مال اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو۔ یہ نعمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے، اللہ نے دی ہے، کل اللہ واپس مانگے گا۔ اگر ہم نے اس کے خیر جو ہے خبر گیری نہ کی، اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، امانت کو نہ سنبھالا، تو مرنے کے بعد اللہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ اس بات کو سمجھے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دین کے اندر میں جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، ان ساری چیزوں کی ہم پابندی کرنے والے بن جاویں، اور دعوت کے کام کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے اعمال میں پابندی کے ساتھ ہم جڑنے والے بن جاویں، خیر کے کام کے عادی بن جاویں، مضبوطی سے پکڑے استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو استقامت بڑی پسند ہے کہ جو ایمان والا یہ کہے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، کہہ کر بھاگ نہ جاوے، اس پر ڈٹا رہے، مضبوطی سے پکڑا رہے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، ڈگمگا نہ جائے، ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، قدم قدم پہ اللہ مدد اتارے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ، اللہ دعائیں قبول کرے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ان کو خوشخبری سنائے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا کہے گا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو رب والے ہونا، کلمے والے ہونا، سنتوں کی پابندی کرنے والے ہونا، نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہونا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی بھی حکمران آ جائے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے بھی فتنے آ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی بھی وبائیں آ جائے ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، مضبوطی سے ڈٹے رہو، اللہ کی مدد تمہارے اوپر قدم بقدم اترتی ہوئی تمہیں نظر میں آئے گی۔ اتنا نہیں، اللہ نے آگے کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں بھی ایسے استقامت والے، مضبوطی سے جمنے والے،
خیر کے کاموں کے اپنے آپ کو عادی بنانے والے اللہ پاک آخرت میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے استقامت تھوڑا کرو, پابندی کے ساتھ کرو. ہمارے استاد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ اکثر ہمیں سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی میں جو عمل پکڑو استقامت کے ساتھ کرو. اور پھر یہ کہتے تھے حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ موقع در موقع الگ الگ جگہوں پر بیٹھ بیٹھ کر کے اکثر لوگوں سے کہا کرتے تھے اللہ نے مجھے جو یہ مقام عطا فرمایا میرے اعمال کی استقامت کی برکت سے عطا فرمائی ہے. استقامت بہت بڑی نعمت ہے کہ استقامت کے ساتھ عمل. حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑا کرے استقامت کے ساتھ کرے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے اس عمل سے جو موڈ میں آ کر بہت زیادہ کرے اور پھر ایک دم ٹھپ ہو جائے. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تھوڑا کریں, پابندی کے ساتھ میں کرنے والے بنے. استقامت پر اللہ کے وعدے ہیں. حضرت فرماتے تھے صحابہ نے جو مدد اترتے دیکھی, صحابہ نے اپنے گھروں میں برکتیں اترتے دیکھی, اور صحابہ نے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا جو دیکھا, خالص ان کی استقامت کی برکت سے کہ وہ ڈگمگائے نہیں ہیں. اللہ نے دعاؤں کو قبول کر دیا, برکتوں کا نزول فرمایا, رحمتوں کا نزول فرمایا. اور سب سے بڑی چیز استقامت کی برکت, مرتے وقت اللہ زبان پر کلمہ محمدی نصیب فرما لے گا. اس لیے استقامت مضبوطی کے ساتھ پکڑو. حالات بدلے, ماحول کیسا بھی برا ہمیں مل جاوے, میری زبان پہ اللہ کا ذکر نہ چھوٹے, میرے ایمان میں کوئی کمزوری نہ آوے. کتنی بھی دنیا والے لالچ دے دے, ذرا برابر اندر میں فرق نہ پڑے. کتنی بھی بیمار ہو جاؤ, میری نماز نہ چھوٹے. پڑوسی چاہے میرا کتنا بھی خراب ہو, میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں. یہ سارے کے سارے اعمال استقامت کے ساتھ کرتے رہیے. خیر کے کاموں کے عادی بن جائیے. دعوت کے کام کے ہر عمل کو مضبوطی کے ساتھ پابندی سے کرنے والے بن جائیے. کرتے رہو, ایک وقت اللہ ایسا دکھائے گا اس کی برکتیں جیسے صحابہ نے آنکھوں سے دیکھی ہے, اللہ فتنوں کے دور میں ہمیں بھی اللہ پاک دکھانے کے اوپر قادر مطلق ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کرنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے. مرتے دم تک استقامت کے ساتھ سنت شریعت کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا